اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ویسے جو ہم پارٹ سٹارٹ کریں گے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں داخل ہونا سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے، پر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیا کیا باتیں کر چکے ہیں۔ کہ پچھلے ایک آدھ سیشن میں ہم نے جو ہے مکہ میں جو فتنہ فساد ظلم زیادتیاں جو ہو رہی تھی، ہم نے اس پہ ایمفسائز کیا ہے، اس پہ اسٹریس کیا ہے کہ کیسے اونٹوں سے باندھ باندھ کے چیرا جا رہا تھا لوگوں کو، کس طریقے سے مارا جا رہا تھا اور کس طریقے سے ظلم اور زیادتیاں ہو رہی تھیں، اور پریشان ہو کے جو ہے لوگ جو ہے مکہ چھوڑ کے کئی صحابی جو ہیں 80 کے قریب صحابی وہ حبش یعنی ابیسینیا چلے گئے تھے، اور وہاں پہ بھی قریش نے اپنا ظلم کا ہاتھ وہاں تک بھی بڑھانے کی کوشش کری، پر وہ جو بادشاہ تھا عیسائی بادشاہ وہ ایک اچھا راجا تھا، اچھا بادشاہ تھا، اور سمجھیے وہ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین ہمیں ہمارا دین، اس ویلیو پہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ لوگ یہیں رہیں گے اور میں ان کو تمہیں واپس نہیں دوں گا۔ تو یہاں تک ہم نے کل اور پرسوں میں بات کری تھی۔ اب جب مکے کے قریش کے جو انہوں نے انوائے بھیجے تھے دو لوگ، جب وہ اس خبر کے ساتھ واپس آئے کہ نیگوس نے، جو حبش کا جو راجا تھا یا بادشاہ کہہ لیجئے، اس نے ان کی ڈیمانڈ ٹھکرا دی پورے مجلس میں، پورے کورٹ میں، ہماری قریش کی ڈیمانڈ ٹھکرا دی اور ان کی مسلمانوں کو جو ہے پروٹیکشن دے دی۔ تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہی بے عزتی اور ذلت کی بات تھی قریش کے لیے۔ قریش مطلب جو مشرک قریش ہیں، ورنہ باقی مسلمان بھی زیادہ تر قریش ہی ہیں وہ سب، کہ یہ مکے والوں کے لیے بڑا ہی ذلت کا مقام تھا یہ ان کے لیے، کہ بیچ کورٹ میں سب کے سامنے راجا نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا، اور جن کو ہم کمزور سمجھ رہے تھے اور لاچار سمجھ رہے تھے ان کا ساتھ دے دیا، نہ ان کو عزت مل گئی اور ہمیں ذلت ملی۔ اس سے آپ سوچ ہی سکتے ہیں کوئی ایسی سوچ کا آدمی ہو تو اس کو کتنا غصہ بڑھے گا، کتنا ڈس اپوائنٹڈ ہوگا وہ۔ اس چیز سے ہوا یہ کہ جو ان کا ظلم اور زیادتیاں تھیں اس کا ڈگری اور بڑھ گیا مکے میں ایمان والوں کے اوپر، اور یہ جو اب ظلم اور زیادتیاں بڑھیں یہ ڈائریکٹلی انڈر سمجھیے ابو جہل کے انڈر ہونے لگی، کہ وہ پہلے سے ہی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا تھا، اب ابو جہل سمجھیے اس معاملے میں ظلم اور زیادتیوں کے معاملے میں سمجھیے وہ لیڈر ہو گیا تھا۔ ابو جہل کے بہن کے بیٹے کون؟ حضرت عمر، پر اس وقت یہ عمر ہی ہیں صرف، بلکہ اگر اس وقت دیکھیں تو یہ جو ہیں کفر میں کے حدوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور بالکل ظالم مردود والے جو ہوتے ہیں نا جس کو ہم بولیں اس کنڈیشن پہ ہیں یہ اسلام کے اگینسٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ، کہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کہ آج کے ٹائم پہ تو کیا ہوتا کارٹون بناتے ہے نا، حضرت عمر آج کے ٹائم پہ ہوتے تو شاید کارٹون بناتے، جیسے بنگلور میں بنا یا یورپ میں بھی بنا تھا کچھ ٹائم پہلے فرانس میں، تو اسی ٹائپ کے ہوتے حضرت عمر جو ہیں، جیسے اب لوگ ہیں تو اب بھی لوگ جیسا کر رہے ہیں جگہ جگہ پہ۔ تو یہ ابو جہل کی بہن کے بیٹے تھے، اور یہ جو ہیں جو ابو جہل کے پلان ہوتے تھے ظلم اور زیادتیوں کے اور وائلنس کے اور مار پیٹ کے، یہ اس میں سمجھو ان کے رائٹ ہینڈ مین بنے ہوئے تھے، ابو جہل کے رائٹ ہینڈ مین۔ تو جو وہ حکم دیتے تھے حضرت عمر جو ہیں وہ اس کو بالکل ہی بجا لاتے تھے حکم کو۔ اس وقت ان کی عمر قریب 26 سال کی تھی،
बहुत ही पक्के इरादों वाले कि एक बार मन में कोई बात ठान ली तो उस पर अड़ जाते थे, और कोई इनको फिर आराम से ना इनका ओपिनियन बदल नहीं सकता था। पर अपने अंकल से थोड़े से डिफरेंट ऐसे थे, अबू जहल से थोड़े से ऐसे डिफरेंट थे कि थे तो थोड़े अड़ियल टाइप कह लीजिए इस जमाने में, जो इनका ये पहले का दौर है। पर जैसे मैंने कहा कि जबान के कि अगर एक बार जबान दे दी या कोई बात बोल दी तो उस पर अड़े रहेंगे, उस पर अब टिक जाएंगे, अब कोई हटा नहीं सकता उनको वहां से। तो समझिए ये एक अच्छा मैनर भी था इनके अंदर कि अगर जबान दे दी तो मैं उस पर टिका रहूंगा, बदलूंगा नहीं, धोखा नहीं दूंगा, पलटूंगा नहीं। तो समझ लिए उनमें और अबू जहल में बस ये एक फर्क था कि अबू जहल तो फिर जाता था, पर ये फिरते नहीं थे अगर जबान दे दी तो। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं ना हजरत उमर का आज जो डिस्कस कर रहे हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं, बट ये मैं आज जो करूंगा थोड़ा अलग अंदाज में करूंगा। पहले हमने जो हजरत उमर का इस्लाम में दाखिल होना जो कवर किया है, वो काफी अच्छे तरीके से कवर किया है, और सूरह ताहा पे की आयतों के कॉन्टेक्स्ट में हमने ज्यादा डीपली देखा है। आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का की थिंकिंग को, या उनके ऊपर जो असर हुआ कुरान का। आज हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल उसमें ही देखेंगे, और सूरह तहा में थोड़ा सा जाऊंगा, पर ज्यादा नहीं। तो अगर दोनों, अगर कोई पुराना टॉक भी सुन लेगा हजरत उमर का और ये भी सुन लेगा, तो एक ज्यादा कंप्लीट पिक्चर आंखों के सामने आएगी इंशाल्लाह। तो मैं ये सेम रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ऑफकोर्स बहुत बातें सेम होंगी, पर सारा मामला सेम नहीं होगा। तो उनके जो अब्बा थे हजरत उमर के, खत्ताब जो उनका नाम था, तो उन्होंने जो है उनको बिल्कुल काबे को डेडिकेट होना सिखाया था, कि काबे को बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे उमर जो थे, और जो भी कुछ काबे से लिंक्ड थी, जैसे जो बुत थे वहां के, उनको भी लेके बड़ा इमोशनल उनका स्टैंड था। उमर का मैं उमर इसलिए कह रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि जब वो इस्लाम में दाखिल होंगे तब मैं हजरत लगाऊंगा किस्से को, कि मीनिंग को बरकरार रखने के लिए, ताकि हम आज के भी दौर की उमर को पहचान सकें। इसलिए मैं हजरत नहीं लगा रहा हूँ, कि हम आज के दौर के भी जो उमर हैं उनको पहचाने, कि जो बैंगलोर में भी कार्टून बना रहे हैं या कहीं और भी बना रहे हैं, वो उमर जैसे हैं। हम नहीं है इनके बहन बहनों की तरह, देते रहे गाली, करते रहे कुछ भी। तो जो है, जो उमर थे, वो बहुत ही काबे से डेडिकेटेड थे। उनके अब्बा ने उनकी ऐसी अपब्रिंगिंग करी थी, और जो वहाँ पे बुत थे सबसे वो बहुत डेडिकेटेड थे। और उनका जो मोटिव था इस्लाम के अगेंस्ट खड़े होने का, वो एक्चुअली यही था। उनका मोटिव ये नहीं था कि पॉलिटिक्स ये हो जाएगी और पब्लिक यूं हो जाएगी, वो उस मामले में सिंसियर थे। जैसे इनका तो ये था, जैसे अबू जहल का ये भी था कि मैं लीडर बन जाऊंगा और हमारी लीडरशिप खत्म ना हो जाए और ये ना हो जाए। पर जो उमर थे उनका एक सीधा सीधा था, उनका इन सब से मतलब नहीं था। उनका काबा और हमारे जो बुत हैं, हमारे जो खुदा हैं और जो हमारा तरीका है, वो प्योरली उस सेंस में थे, वो कोई लीडरशिप के चक्कर में नहीं थे। तो जो है, अब जो है उनको ये नजर आता था कि एक यहाँ पे यूनिटी थी कुरैश में, लोग यूनाइटेड थे कुरैश वाले, और इस इस्लाम की वजह से या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये बढ़ गए हैं, मक्का बढ़ गया है, कि समझो इसमें दो दीन आ गए हैं या दो कम्युनिटीज आ गई हैं, ये बढ़ गया है। तो उनके हिसाब से बस रीजन एक ही था, कि रीजन ये जो है ना, बंटवारा जो हुआ है मक्के में, ये जो बंटवारे की जो वजह है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इनके दिमाग में ये चलता रहता था कि अगर इस आदमी को हटा दिया जाए, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हटा दिया जाए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले जैसा। और इसका कोई और इलाज नहीं था उनके हिसाब से, कि बस इन्हीं को हटाना पड़ेगा। तो पहले जैसे का क्या मतलब, कि फिर से बच्चियों को जो है हम मारेंगे और कोई मना नहीं करेगा। मतलब पहले जैसे का क्या मतलब, पहले क्या था, पहला कि 70-70 साल तक कबीले लड़ेंगे, और आपस में कि इस ऊँट ने पानी क्यों पिया। पहले का क्या मतलब, कई बार लोग जो ना पहले का मतलब जो है सिर्फ बुत परस्ती पे ही लेके जाते हैं, और इस्लाम का ये वाले जो सोशल एस्पेक्ट है इनको भूल जाते हैं। जबकि बहुत सारे लोग इस्लाम में जो दाखिल हुए थे, वो उसके सोशल एस्पेक्ट को देख के हुए थे। तो
میں نے کہا سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، جو ہمارا طریقہ کلچر چلا آ رہا ہے وہ صحیح ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. ان کو ریزنز نظر آتے تھے، انہیں جیسے بھی ریزنز تھے اپنے کلچر کے، تو وہ انہی باتوں پہ سوچتے رہتے تھے. اور ایک دن آیا کہ وہ ان کو بہت ہی زیادہ فرسٹریٹ ہوئے وہ، اور جب یہ حبش کے جو لوگ جب واپس آئے تھے تو ان کو بھی بڑا ذلت کا احساس ہوا عمر کو، اور اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور اپنے گھر سے نکل گئے. کس نیت سے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے جا رہا ہوں. اب ہوا کیا کہ جب وہ جا رہے تھے کہ ان کو اپنے ہی قبیلے کے ایک آدمی نعیم ابن عبداللہ یہ مل گئے. یہ ان کے ہی قبیلے کے تھے، انہی کے خاندان کے تھے، مخزوم، اور یہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے پر انہوں نے سیکرٹ رکھا ہوا تھا عمر کی وجہ سے ہی، کہ جو عمر جو ہے میرے خاندان کا یہ بہت ظالم ہے، اگر میں بتا دوں گا تو مجھے بہت مارے گا یا میرے پر ظلم زیادتیاں کرے گا، تو بتاتے نہیں تھے. تو پر جب انہوں نے جاتے ہوئے دیکھا ان کو کہ بڑا چہرے پہ ایکسپریشن بڑا ڈینجرس سا ہے اور تلوار لگی ہوئی ہے اور جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو عمر؟ انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں، جو باغی آ گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس باغی محمد کو میں جو ہے، جس نے ہم قریش کو بانٹ دیا ہے 2 ٹکڑوں میں اسے مارنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو نعیم تھے، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کری. انہوں نے کہا کہ دیکھو تم مارنے جاؤ گے تو تمہیں بھی مارا جا سکتا ہے نا. پر انہوں نے یہ آرگیومنٹ انہوں نے مانی نہیں. مطلب یہ تو اس ٹائپ کے تھے کہ ٹھیک ہے مر جاؤں گا کوئی بات نہیں، اپنے دین کے لیے لڑتا ہوا مر جاؤں گا کوئی بات نہیں، یہ اس ٹائپ کے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ اس بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا کہ یہ بھی مر سکتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اپنے مرنے کی، تو ان کے خیال میں آیا کہ کس طرف موڑوں عمر کو، کیونکہ اس وقت کہیں پہ بھی اگر موڑتا ہوں تو خون خرابہ ہی ہوگا. تو ان کا اللہ نے بیسکلی ایسے ٹینس مومنٹ میں تو اللہ نے ہی کہیں سمجھیں گے ہم کہ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی، الہام کہہ لیجئے، کشف کہہ لیجئے، ہدایت. یہ ہدایت کے فارمز ہیں، ان پہ بھی بڑا ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ ٹرمز ایکچولی ہیں کیا. میرے لیے یہ دونوں جو ہیں ہدایت ہی ہیں، سمجھے ہدایت کے فارمز ہیں. تو اللہ نے ہدایت دی ان کو، حضرت نعیم عبداللہ کو، کہ پہلے اپنا گھر کو دیکھ لو، پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرو، جا کے اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرو. تو انہوں نے بولا، عمر نے بولا کہ کیا مطلب پہلے اپنے گھر کو دیکھو؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا جو بہن ہے اور بہنوئی ہیں سعید اور فاطمہ، ان کو دیکھو، وہ دونوں جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کے دین کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذرا ان کو دیکھو، ان کی تمہیں ٹینشن نہیں ہے. بنا ایک بھی ورڈ بولے واپس کہے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ سیکرٹ میں رکھے ہوئے تھے اپنا اسلام، وہ جو ہے اپنے بہن بہنوئی کے گھر کی طرف مڑ لیے، سیدھے اپنے بہن کے گھر گئے. اب ایک اور غریب صحابی تھے، ان کا نام تھا زہرہ، زہرہ قبیلے کے تھے، ان کا نام تھا خباب، کہ زہرہ قبیلے کے تھے اور ان کا نام تھا خباب. وہ جو ہیں قرآن کے ریسائٹرز میں سے تھے، ریسائٹ کرتے تھے قرآن، کافی یاد تھا ان کو، اور وہ زیادہ تر جاتے تھے ان کے سعید اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس، ان دونوں کے پاس جو ہے، اور قرآن انہیں سناتے تھے، اور وہ ریٹن ڈاکیومنٹ بھی رکھتے تھے، تو وہ بھی اس وقت ان کے گھر پہ تھا سورہ طٰہٰ کا. تو جب عمر پہنچے، حضرت آگے میں نہیں لگاؤں گا جب تک وہ اسلام میں نہیں آئیں گے قصے میں بھی، تو جب عمر پہنچے ان کے گھر کے باہر اپنی بہن کے، تو انہوں نے سنا، باہر سے انہوں نے قرآن سنا. اب کتنا سنا، کیا سنا، انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آدمی کوئی اپنے رشتے دار کے گھر میں ایک دم جانا چاہتا ہے تو اس نے رک کے تھوڑا ڈیٹیل میں سنا ہوگا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. ایک دم سے اپنے بہن بہنوئی کے اوپر کوئی ایک دم گھستے ہی تو جانچ پڑتال شروع نہیں کر سکتا نا. اور جس طریقے سے انہوں نے جانچ پڑتال شروع کری، ہاں،
یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ سنا ہے تمہارے بارے میں اور یوں ہے، انہوں نے سیدھے جس طریقے جا کے بہیو کیا اس سے سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے باہر ان کے جو اپنے بہن بہنوئی کا جو پول جو تھی وہ کھل چکی تھی باہر، وہ حضرت عمر باہر کھڑے ہو کے سن چکے تھے سارا معاملہ قرآن کا وہاں پہ. اور یہ جو قرآن کا یہ والا جو معاملہ ہے، یہ میں پہلے جو ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلے ڈسکس کیا اس میں نے سورہ طٰہٰ پہ زیادہ فوکس کیا تھا، تو وہ والا اگر آپ سن لیں گے ٹاک تو زیادہ کلیئر ہوگا. آج بھی میں تھوڑے سے جاؤں گا آیتوں میں کہ سورہ طٰہٰ میں کیا کیا باتیں تھیں، بٹ اس ڈیٹیل میں نہیں جتنی ڈیٹیل میں اس دوسرے ٹاک میں گئے ہیں حضرت عمر کو سے ریلیٹڈ. آج ہم تھوڑا سا سیرت میں جس طریقے سے آتا ہے اسی انداز میں ہم چل رہے ہیں، اور وہ سنیے گا ضرور اگر کسی کا ایکسٹرا انٹرسٹ ہو، جو ہم کر چکے ہیں اس سیریز میں پہلے. اس سیریز میں مطلب سیرت سے پہلے جو ہم کر رہے تھے رمضان یا رمضان کے بعد میں نے کیا تھا حضرت عمر کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ گھر پہ پہنچے، انہوں نے باہر سے سنا، وہ سب لوگ مل کے سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، سب لوگ مل کے یا ایک پڑھ رہے تھے اور باقی سن رہے تھے. تو انہوں نے عمر نے جب پہلے باہر سنا سورہ طٰہٰ کو، انہوں نے پھر بڑی زور سے آواز لگائی اپنی بہن کو باہر سے ہی. تو ان کی آواز سنتے خباب جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر کے کونے میں چھپ گئے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، جو لکھا ہوا تھا قرآن وہ انہوں نے جو ہے کپڑے وغیرہ کے نیچے چھپا لیا، یہ چادر وادر کے نیچے ڈھک دیا. تو پر یہی آتا ہے سیرت میں کہ وہ تو سن چکے تھے باہر سے عمر جو تھے. تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا پڑھ رہے تھے، ذرا بتانا یہ کیا. جب وہ اندر آئے انہوں نے کہا کہ یہ کیا پڑھ رہے تھے تم، مطلب مانو ایسا ہو کہ انہوں نے سن لیا، باہر سے انہوں نے آواز لگائی فاطمہ، اور یہ بولتے ہوئے اندر آنا ہے غصے میں کہ مطلب پول کھل چکی ہے، اور اندر آگے سیدھے کہنا یہ تم کیا کر رہے تھے، تم یہ کیا پڑھ رہے تھے، تم کیا پڑھ رہے تھے، مطلب وہ تو سن چکے ہیں باہر. تو یہ تم کیا پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں تم تو کچھ غلط سنا ہوگا. وہ بہانے کرنے لگے کیونکہ انہیں پتا تھا بہت ظالم نہیں ہے. انہوں نے کہا میں سن چکا ہوں سب، اور مجھے بتا بھی دیا گیا ہے کہ تم جو ہو محمد کے پیچھے چل رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو ہیں یہ کود پڑے اپنے بہنوئی پہ، سعید پہ، ریسلر تو تھے ہی یہ. اب کیونکہ رشتہ دار تھے تو تلوار نہیں نکالی، دیکھیے انہوں نے رشتہ داروں پہ مار پٹائی کری اپنی بہن. اور اچھا اب یہ سعید کون ہے؟ یہ جو سعید ہیں یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے جو فادر تھے، یہ ہم نے ایک آدھ دن پہلے جو ٹاک کری تھی، یہ 2-3 دن پہلے، اس میں نے اس پہ ایمفسائز کیا تھا کہ سعید کے جو فادر تھے یہ خطاب کے ایک عجیب ہی مطلب ریلیشن تھا ان کا، کہ خطاب کی ماں نے جو ہے خطاب کے سوتیلے بھائی سے شادی کر لی تھی جب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی. مطلب خطاب کے فادر کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو خطاب کی جو ماں تھی انہوں نے خطاب کے سوتیلے بھائی سے، مطلب جو دوسری بیوی سے جو بیٹے تھے ان سے شادی کر لی تھی. اب ان سے جو بیٹے ہوئے تھے وہ حنفا تھے. حنفا مطلب ایک خدا کو ماننے والے، اور خطاب نے ان کو بہت ظلم زیادتیاں کری تھی اور یہاں تک کہ مکہ انہیں چھوڑنا پڑا تھا. تو عمر جو تھے اپنے ابا کے بالکل نقش قدم پہ چل رہے تھے یہ بھی ظلم اور زیادتیوں میں، کہ ایک خدا کو اگر مان لو تو میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا. تو یہ سعید جو ہیں اس حنفا کے بیٹے تھے، تو اور عمر جو ہے وہ خطاب کے بیٹے تھے. تو بھلے ریلیشن تھوڑے سے ٹھیک ہو گئے تھے پر سعید جانتے تھے کہ میرے ابا جو ہے حنفا تھے، وہ ایک خدا کو مانتے تھے. تو یہ بھی ایک کنیکشن تھا توحید سے کہہ لیجیے سعید کا آلریڈی. تو جب اسلام آیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں انہوں نے کیسے کیا تھا، پر انہوں نے کر لیا تھا کیونکہ آلریڈی ان کے دل میں ان کے ابا نے ان کو جو ہے آف کورس اپنی اولاد کو سکھایا ہوگا توحید کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے تھے تو وہ آ گئے تھے اس کے اوپر. تو یہ وہی حرکت کرنے لگے عمر جو ان کے ابا نے کری تھی سعید کے ابا کے ساتھ، مار پیٹ، نکال دینا مکہ سے، ظلم زیادتیاں. تو اب یہ جو ہے یہ دوسری جنریشن میں بھی یہی ہو گیا. پہلی جنریشن میں ایسا ہوا تھا، اس ٹائم اسلام نہیں آیا ہوا تھا پر وہ حنفا تھے سعید کے جو ابا تھے. تو جو خطاب نے کیا تھا سعید کے ابا کے ساتھ وہی خطاب کے بیٹے عمر کرنے لگے. میں ان کا نام بھول رہا ہوں، سعید کے ابا کے بیٹے کے ساتھ.
اور یہ سب کلوز رشتے داریاں ہیں سب. تو وہ ان کے اوپر کود پڑے, مار پٹائی کرنے لگے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں کہ میرے ہسبینڈ کو چھوڑو, ان کو بھی مار لگا دی. اب یہ ریسلر ٹائپ آدمی تھے حضرت عمر جو تھے, تو ایسا مار لگائی اپنی بہن کی کہ ان کے خون بہنے لگا, کھال پھٹ گئی, خون بہنے لگا. جب خون بہا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے, تو کرو جو تمہیں کرنا ہے. خون بہ رہا ہے ان کے اوپر, خون بہ رہا ہے ان کے اوپر, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تو کرو جو تمہیں کرنا ہے. اب ذرا سا رک کے میں تھوڑا سا جاؤں گا سورہ طٰہٰ کے اس میں, کہ سورہ طٰہٰ سکھاتا کیا تھا. سورہ طٰہٰ میں, قرآن میں آپ سمجھیے کیا سکھایا جا رہا تھا, اسلام میں کیا سکھایا جا رہا تھا. کہنے کو ان باتوں کو میں رک رک کے بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں, پر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ مکے دور میں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں لڑیں گے تو صحابہ نہیں لڑ رہے. ارے بھائی کہنے سے یہ اگر باتیں ہوتی تو یہ تربیت کے معاملے ہیں, ایجوکیشن کرنے کے معاملے ہیں. تو سکھایا کیا جا رہا تھا. فار ایگزامپل سورہ طٰہٰ ہمیں پتہ ہے مکے دور کی اور آ چکی ہے, یہ سورت نازل ہو چکی ہے سورہ طٰہٰ جو ہے. تو سورہ طٰہٰ پہ ہی دیکھیں, اور حضرت عمر اور یہ جو پورا واقعہ بھی سورہ طٰہٰ ہی اس میں آتا ہے, اس واقعے میں. تو سورہ طٰہٰ میں فار ایگزامپل یہ آیت ہے, سورہ 20 آیت 5, الرحمن علی العرش استویٰ, الرحمن علی العرش استویٰ, کہ الرحمن ہے عرش کے اوپر. الرحمن کون؟ انٹینسلی لونگ, کیئرنگ اینڈ مرسیفل. تو یہ صحابہ جانتے تھے, یہ مانتے تھے, یہ ان کا ایمان تھا کہ جو عرش پہ ہے, جو بادشاہ ہے, وہ لونگ, کیئرنگ اور مرسیفل ہے. وہ ہیٹ فل نہیں ہے, وہ نفرت سکھانے والا نہیں ہے, وہ ظلم سکھانے والا نہیں ہے. یہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ سکھائی رہی تھی. پر اگر سورہ طٰہٰ دیکھیں تو سورہ طٰہٰ کی 5ویں آیت میں کہ الرحمن ہے عرش پہ, الرحمن ہے عرش پہ. الرحمن کون؟ انٹینسلی لونگ. تم اس کے بندے ہو. ظالم بادشاہ کے نوکر کو ظلم کرنا پڑتا ہے. جیسے اگر عمر ابو جہل کے نوکر بنے ہوئے تو یہ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے نا جو ابو جہل ہے. اگر ابو جہل ظالم ہے اور عمر اس کے نوکر بنے ہوئے ہیں تو عمر وہی کریں گے نا جو ابو جہل چاہتا ہے, جو ابو جہل کا نیچر ہے, جو ابو جہل کا کیریکٹر ہے. تو ایسے ہی ہم ابو جہل کے بندے نہیں ہیں, ہم الرحمن کے بندے ہیں. یہ ہم سے نفرتیں کریں گے, یہ ہم پر اوپر ظلم کریں گے, پر ہم ان سے محبت کریں گے. یہ صحاباؤں کی تربیت ہو رہی تھی کہ نفرت سے نہیں ہاریں گے, نفرت کو ہرائیں گے. یہ تربیت دی جا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تربیت جو ہے, جو صحابوں کو دی جا رہی تھی, یہ نہیں آج اس پہ اتنی بات ہوتی, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ تربیت پھر سے جگانا ہمارے اندر بہت امپورٹنٹ ہے. سورہ طٰہٰ کی اگر ہم اور آیتیں دیکھیں, یہ آپ کے سامنے ہے, آیت 39 سے جو ہے 44 اگر ہم دیکھیں سورہ طٰہٰ کی, اس میں اگر آپ دیکھیں میں نے بلو میں ہائی لائٹ کر رکھا ہے. سورہ 39 میں اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ اپنے بیٹے کو جو ہے ایک ٹوکری میں ڈال کے بہا دیجیے دریا میں اس کو اپنے اور اس کے دشمن کے گھر میں پلواؤں گا. کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں نا, اس وقت بھی اللہ کو پتا ہے کہ فرعون جو ہے نا میرا بھی دشمن ہے اور میرے پیغمبر کا بھی دشمن ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو ایک دم احساس ہوا ڈبوتے ٹائم فرعون کو, جب اللہ ڈبو رہا تھا اسے دریا میں, کہہ رہے یہ تو میرا دشمن ہے, اس کو ڈبو دیتا ہوں. ایسا نہیں ہے. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں نا, اس ٹائم بھی اللہ کہہ رہا ہے میرا دشمن اور میرے پیغمبر کا دشمن. موسیٰ علیہ السلام کا دشمن اور میرا دشمن. پر دشمنوں سے ٹریٹ کیسے کرتے ہیں, یہی تو چیز آج ہمارے اندر مسنگ ہے کہ دشمنوں کو دوست کیسے بناتے ہیں, دشمنوں کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں. اسلام میں دشمنوں کو لے کے نظریہ کیا ہے؟ مکس کر دیا دشمن کو اور فتنے والوں کو, دونوں کو مکس کر دیا, فتنے کو اور دشمن کو. فتنہ ہم نے جنگ کے کرائیٹیریا میں ڈسکس کیا تھا کہ فتنہ کیا, جنگ والا فتنہ کیا ہوتا ہے, کیا کرائیٹیریا ہیں جنگ کے, سب مکس کر دیا, کھچڑی بن گئی ہے آج کے ٹائم پہ اسپیشلی. تو یہ ڈیٹیل دی ہیں کہ وہ کیسے ان کے گھر میں پلے بڑے, اور اللہ نے کہا اور جب ایک ایج پہ پہنچے تو ہم نے تمہیں اپنے لیے چنا, اور ہم نے کیا کہا کہ جاؤ تم اور تمہارے بھائی فرعون کے پاس, اور مجھے میری یاد کو نہ بھولنا. میری یاد کون سی؟ اللہ کو یاد رکھنا. کس کو یاد رکھنا؟ الرحمن کو. کہ بھولنا نہیں, تم جا رہے ہو ظالم کے پاس, فرعون کے پاس جاؤ, اس نے ظلم کی حدیں پار کی ہیں. تم کس کے پاس جا رہے ہو؟ ایک ظالم کے پاس جا رہے ہو, پر مجھے نہ بھولنا, میں کون ہوں؟ میں الرحمن. اللہ کہہ رہا ہے کہ میری یاد کو نہ بھولنا.
اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی یاد ہے کہ میرا رب کون ہے، میرا اللہ کون ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میری یاد کو نہ بھولنا کہ تمہارا مالک، تم ظالم بادشاہ کے نوکر نہیں ہو، تم الرحمن الرحیم کے پیغمبر بنے ہوئے ہو، اور جاؤ اس ظالم کے پاس، اس نے حدیں پار کی ہیں، اور اس سے نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ، کیا پتا وہ بدل جائے، کیا پتا وہ ڈر جائے، کیا پتا وہ بدل جائے، کیا پتا وہ ڈر جائے۔ ان آیتوں پہ بھی میں کئی بار بات کر چکا ہوں۔ کیا مطلب کیا پتا وہ بدل جائے؟ کہ وہ دیکھے کہ میرا رب الرحمن الرحیم ہے، محبت کا خدا ہے، تو کیا پتا وہ بدل جائے کہ اگر میرا خدا محبت کا ہے تو میں کیسے ظالم ہو سکتا ہوں، میں کیسے نفرت والا ہو سکتا ہوں، میں کیسے حسد والا ہو سکتا ہوں، میں کیسے لوگوں کو بانٹنے والا ہو سکتا ہوں، میں کیسے بنی اسرائیل پہ ظلم کرنے والا ہو سکتا ہوں۔ وہ تو سورج مجھ پہ بھی چمکاتا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ سورج مجھ پہ بھی چمکا رہا ہے اور بنی اسرائیل پہ بھی چمکا رہا ہے۔ کیا پتا وہ بدل جائے، کیا پتا وہ ڈر جائے کہ اصلی بادشاہ تو الرحمن ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کیا پتا وہ ڈر جائے کہ یہ خدا میرا حساب کتاب لے گا، اور میں اس اعمالوں کے ساتھ جس طریقے سے میں زندگی گزار رہا ہوں اس کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں میں، کیا پتا وہ ڈر جائے۔ تو دشمن ہے، اس سے انکار نہیں ہے، پر دشمن کے لیے تمہیں نرم رہنا ہے دشمن سے۔ حضرت عمر کی جو بہن ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جو بہنوئی ہیں سعید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ منہ تو نوچ ہی سکتے ہیں نا، بال تو نوچ ہی سکتے ہیں نا۔ بہن بھی جو ہے، بھائی کتنا بھی طاقتور ہو، کبھی بھی ہوتی ہے بھائی بہنوں میں بھی لڑائی، جیسے بچپن میں تو ہوتی تھی ایک پرٹیکولر ایج تک جس میں بھائی ایکچولی طاقتور ہوتا تھا، تو بہن پھر بھی منہ تو نوچ ہی لیتی ہے نا کچھ نہ کچھ تو۔ پر یہ کچھ کیوں نہیں کرا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کرا، یہ غصے پہ قابو پا چکے ہیں، یہ بھولتے نہیں ہیں کہ ظالم ہمارے سامنے ہے، پر ہمیں نرمی سے پیش آنا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے بولا کیا، اگر آپ دیکھیں ان کی بہنوں نے بولا کیا، تو کرو جو تمہیں کرنا ہے۔ یہ آیت بھی، یہ سینٹنس ایکچولی سورہ طہ کا سینٹنس ہے، کہ آیت میں آتا ہے سورہ طہ کی آیت 71 72 میں، جب فرعون نے سزا دی کہ ان کے عوجت ہاتھ پیر کاٹو، سولی پہ چڑھاؤ، جان سے مارو، تو جادوگروں نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا ظالم کو، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کی قسم جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تجھے اس کے اوپر پریفر نہیں کریں گے، ان آیتوں کے اوپر جو ہمیں نظر آ گئی ہیں، تو کر جو تجھے کرنا ہے، تیری اتھارٹی صرف اس دنیا کے معاملے میں ہے، تو کر جو تجھے کرنا ہے۔ یہی تو حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کہہ رہے ہیں، یہی تو کہہ رہے ہیں وہ دونوں، تو کرو جو تمہیں کرنا ہے۔ خون بہ رہا ہے منہ سے اور وہ کہہ رہے ہیں تو کرو جو تمہیں کرنا ہے۔ یہ تربیت ہو رہی تھی صحابیوں کی، یہ تربیت دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں ہم نے جب پہلے والا ٹاک کیا تھا، اس میں ہم الگ طریقے سے چلے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہی کیس پر الگ طریقے سے دیکھا تھا ہم نے اس کیس کو، کہ ان کے دل نے بولا ہوگا، عمر کے دل نے بولا ہوگا کہ عمر سے حضرت عمر کیسے بننا ہے، ان کے دل نے بولا ہوگا کہ تجھے لگتا ہے یہ تیرے دشمن بنا رہے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تجھے لگتا ہے کہ یہ تجھے تیرے بہن بہنوئی کو تیرا دشمن بنا رہا ہے؟ نہیں، یہ دشمن نہیں بنا رہا ہے، یہ دوست بھی نہیں بنا رہا ہے، کیونکہ دوست بھی اپنی دوستی ختم کر دے جو حرکت تو نے کری ہے۔ یہ ہم لوگوں کو اولیاء بنا رہا ہے، ولی بنا رہا ہے، سینٹ بنا رہا ہے، وہ بھی ہائیسٹ آرڈر والے سینٹ، کہ مجھ سے نرمی سے پیش آ رہا ہے میری بہن۔ ان کے بھی بچپن میں کبھی نہ کبھی تو لڑائی ہوئی ہوگی نا، مطلب بھلے کتابوں میں نہیں ہے پر انڈرسٹوڈ ہے، بھائی بہن ہے تو کبھی نہ کبھی تو لڑائی ہوئی ہوگی۔ حضرت فاطمہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں کبھی نہ کبھی تو لڑائی ہوئی ہوگی نا بچپن میں، یہ دیکھا تو ہوگا نا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ جی الگ ہی دنیا میں پیدا ہوئے تھے، الگ ہی ان کا فطرت تھی ان لوگوں کی۔ تو ان سارے پوائنٹ کو جب ہم نے پہلے ٹاک کیا تھا اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نے یہ سارے پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں۔ تو یہ تربیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، اس تربیت کے ساتھ جو ہیں صحابی جو ہیں بیٹھے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تربیت کے ساتھ بیٹھے تھے کہ جب خون بہ رہا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تو کرو جو تمہیں کرنا ہے، کرو جو تمہیں کرنا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ بولا اور عمر یہ ساری باتیں سن چکے ہیں، اب یہاں پہ ان کا ٹرانزیشن شروع ہوتا ہے عمر سے حضرت عمر میں۔ اللہ نے جو کہا ہے کہ برائی کا بدلہ احسان سے دو اور تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا، اور نہیں ہوتی خوش نصیبی کسی کو حاصل سوائے صبر کرنے والوں کو۔
एक्चुअली हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो है इसी आयत को तो प्रैक्टिस कर दिया कि भाई मार रहा है, पर ये गाली भी नहीं दे रहा है। ये गाली तक नहीं दे रहा, ये एहसान है। उनको नज़र आ रहा है यार गाली तो दे सकते हैं, कुछ बुरा भला तो बोल सकते हैं, कुछ मुँह तो नोच सकते हैं, कुछ नहीं कर रहा है। ये एहसान था। लोग कहते हैं कमज़ोर एहसान नहीं कर सकता, लोग ये बिठाते हैं, आज के कई लोग ये बिठाते हैं कि कमज़ोर आदमी जो है ना, उस वो एहसान नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा झूठ है ये कि कमज़ोर आदमी एहसान नहीं कर सकता। हर आदमी एहसान कर सकता है। हर आदमी कहते हैं कमज़ोर आदमी तो माफ़ ही करेगा, उसके पास ऑप्शन क्या है? नहीं, उसके पास ऑप्शन है बद्दुआ देने का। बिल्कुल ऑप्शन है। तो ये सब ना फालतू बातें ही है कि कमज़ोर आदमी तो जी माफ़ी करेगा, उसके पास ऑप्शन ही क्या है? नहीं, बेशक उसके पास बहुत ऑप्शन है। दिल में तो बुग़्ज़ रख ही सकता है, दिल में तो बुराई रख ही सकता है। तो जो है अ, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, बहन-बहनों हज़रत उमर के, ये एक्चुअली इसी आयत को इम्प्लीमेंट कर गए। जानते हुए, ना जानते हुए, और मैं तो यही बोलूँगा कि जानते हुए। भले ही सीरत में लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, पर जानते हुए कि बुराई का बदला एहसान से दो और तुम देखोगे तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। सब्र कर रहे थे, ये अल्लाह ने जो तरबियत दी थी ना, हिकमत की किताब उतारी थी, उसकी तरबियत पे चल रहे थे। जाने-अनजाने उन्होंने इसी बात को इम्प्लीमेंट कर दिया। और अल्लाह ने जो बोला है दुश्मन दोस्त बनेगा, मतलब बनेगा, मतलब बनेगा। आप दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये बात फिक्स्ड है। और यहीं पे उमर जो हैं हज़रत उमर बनने लगे। यही इसी पॉइंट पे। उनके दिल में गिल्ट आया। क्योंकि जब आप चुप होते हो ना तो कौन जवाब देता है? फरिश्ते, है ना? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहते थे जब अबू जहल गालियाँ देता था मुँह पे खड़े होके। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हमने केस देखा है। मैंने डिस्कस किया जब अबू जहल गालियाँ का हमने बात करी थी, कि कैसे फरिश्ते जवाब देते हैं, कि फरिश्ते दिल में बोलते हैं कि देख, तू कैसे इसको बुरा भला कह रहा है और ये तो कुछ भी नहीं कह रहा तुझे, ये भी तो तुझे गाली दे सकता है। इस तरीके से फरिश्ते जवाब देते हैं। और जो उमर ने करा अपने बहन-बहनोई के साथ, फरिश्तों ने जवाब दिया दिल में। फरिश्तों ने कि ये देख, ये देख। और जब फरिश्ते जब जवाब देते हैं ना, वो बहुत पावरफुल होता है। वो बहुत पावरफुल होता है। और यहीं पे गिल्ट आया, क्योंकि अब अंदर से आ रही है ना आवाज़, अब गिल्ट आया। उमर के दिल में गिल्ट आया और वो उमर से किस तरफ चल पड़े? हज़रत उमर के रास्ते पे चल पड़े, उस ट्रैक पे डाल दिया उनके बहन-बहनोई ने, बर्दाश्त करके, सब्र करके, एहसान करके। तो जो है, अब उनका एटीट्यूड जो है थोड़ा चेंज हुआ, जो उनकी बहन-बहनोई को नज़र भी आया, उनकी आवाज़ सॉफ्ट हो गई। उन्होंने कहा, "दिखाओ मुझे वो दिखाओ चलो, क्या पढ़ रहे थे तुम? मैं देखना चाहता हूँ कि मोहम्मद तुम्हें क्या सिखा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं देखना चाहता हूँ।" तो मतलब उनको पढ़ना-लिखना ऑफ़ कोर्स आता था, उनके अब्बा ने उनको सिखाया था। बहुत कम लोग थे जो जानते थे पढ़ना-लिखना, पर ये उनमें से थे। तो उन्होंने कहा कि आप जो हैं हम ट्रस्ट नहीं करते आपके ऊपर। मतलब आप फाड़ दो, कुछ कर दो। और उस टाइम तो बड़ा मुसीबत होता था कि मतलब कि आयतें अगर लिखी हुई हैं उसको फाड़ दो, फिर लिखना आसान नहीं था, पेपर वगैरह ये सब रिसोर्सेज़ चाहिए होती थी। तो उन्होंने जो है अपनी जो तलवार थी उसको साइड में रख दिया और उन्होंने कहा कि अपनी खुदाओं की, अपने बुतों की कस्में खाई और बोला उनकी कसम और उसकी कसम, उसकी कसम, मैं पढ़ूँगा कुछ नहीं करूँगा, मुझे दो। तो उनकी बहन को नज़र आया कि सॉफ्ट हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई आप जो हैं अ, नापाक हैं और पाक लोग ही इसे छूते हैं। मतलब वजह बहुत सारी हो सकती है, पाकी-नापाकी की भी बहुत लोग कमेंट कर सकते हैं, बट सिंपली ये उठक-पटक हो रही है, मिट्टी में गए, कहाँ गए, हाथ कैसे हैं, मुँह कैसा है, गंदगी में हो रहे हैं, कहीं गंदगी में गिर गए इस उठा-पटक में, मार-पिटाई में, खून में हो रहे हैं हाथ। मतलब बहुत सारे इसके इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं और बहुत लोगों ने करा है कि क्या मतलब आप पाक नहीं हैं? क्या मतलब आप पाक नहीं हैं? तो कई लोग कहे कि शिर्क की नापाकी है, पर शिर्क की नापाकी तो वो कसम ही खा रहे हैं अपने बुतों की। खैर, तो हो सकता है कि गंदगी लग गई हो उनको कुछ, वहाँ तक आने में, उनके घर तक आने में, इस उट्ठी-पटक में खून लगा हुआ हो मुँह पे या हाथों पे। उन्होंने कहा नहीं आप नापाक हैं, पहले आप धोइए अपने आप को। तो उन्होंने जाके मुँह हाथ धोया अपना। तो फिर उन्होंने जो है वो पेज दिए जिसमें सूरह ताहा लिखी थी, वो पढ़ने लगे। और जब उन्होंने वो आयत पढ़ी, एक पर्टिकुलर आयत पढ़ी, तो बोल पड़े, कितनी खूबसूरत,
وہ کتنی زبردست باتیں، کتنی عظیم، کتنی اونچی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان الفاظوں میں کتنی خوبصورت باتیں ہیں۔ جب یہ بات خباب نے سنی، وہ چھپ گئے تھے، جب عمر آئے وہ چھپ گئے سب سے پہلے کہ میں تو رشتہ دار بھی نہیں ہوں، میں تو کمپلیٹلی ختم ہو جاؤں گا کہ تو ہی میرے بہن بہنوئی کو بھڑکا رہا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ اپنے چھپی ہوئی ہائیڈنگ پلیس سے نکل کے آئے باہر۔ انہوں نے کہا عمر مجھے امید ہے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، کیونکہ رسول اللہ جو ہیں وہ کل تمہارے لیے دعا کر رہے تھے، میں نے سنا ان کو دعا کرتے ہوئے، یا اللہ اسلام کو طاقت دے، ابو الحاکم جو ہشام کا بیٹا ہے، ابو الحاکم جو ہشام کا بیٹا ہے، یا عمر جو خطاب کا بیٹا ہے اس کے ذریعے، تو دعا کر رہے تھے۔ تو اب یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں کیا بولوں گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے بولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب تک کیا تھے، عمر جو مردود تھا، اب وہ کون ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے اسلام کہ مردود کو کیا بنا دیا، سینٹ، ظالم کو کیا بنا دیا، سینٹ، جو ظلم اور زیادتیوں میں ڈوبا تھا اس کو محبت کے خدا کو ڈیڈیکیٹ کروا دیا، الرحمن کو ڈیڈیکیٹ کروا دیا، کیا بولنے والا بنوا دیا، الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بولنے والا بنوا دیا کہ عرش پہ تو الرحمن ہے، یہ بولنے والا بنوا دیا۔ یہ کون سکھائے گا، یہ کون سیکھے گا، یہ کہاں سکھایا جا رہا ہے، جہاں سکھایا جا رہا ہے وہیں پہ سچائی ہے، وہیں پہ ٹروتھ ہے اسلام کا، وہیں پہ اللہ کا نور ہے، وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکچوئل نالج ہے، جہاں پہ بھی یہ باتیں سکھائی جا رہی ہیں کہ عمر مردود کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بناؤ، وہیں پہ سچائی ہے اسلام کی، اور کہیں نہیں ہے، باقی سب جگہ پالیٹکس ہے، سب جگہ پالیٹکس ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا خباب کو کہ محمد کہاں ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہوں گے تاکہ میں ان کے پاس جاؤں اور اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ تو خباب نے کہا کہ وہ دار ارقم میں، جو صفا کے پاس ہے، دار ارقم، ارقم کا گھر، تو سب سے پہلا اسلامک سینٹر کہہ لیجیے دار ارقم، اب تو بہت سینٹر ہیں دنیا بھر میں، یو ایس میں، ادھر ادھر جگہ جگہ، دار ارقم پہلا اسلامک سینٹر، تو وہ ارقم کے گھر میں ہے، دار ارقم میں، ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفا کے پاس، جو صفا کا جو پہاڑی ہے اس کے پاس جو گیٹ ہے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کا، اس کے پاس ان کا گھر تھا بغل میں۔ تو اب وہاں پہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ کئی اور صحابی ہیں وہاں پہ، آپ وہاں جائیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار پھر سے اٹھائی، اپنے باندھی اور چل پڑے۔ انہوں نے جو ہے ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ کھٹکھٹایا، بہت بڑا گھر تھا ان کا، تو اس لیے سینٹر بنا تھا، چھوٹا موٹا گھر نہیں تھا، اچھے ویلدی آدمی تھے وہ، اور اتنے تھے کہ انہوں نے پورا گھر ہی دے دیا، وقف کر دیا بیسکلی، اور وہ دوسرے گھر میں رہتے تھے۔ اور یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ جو ہیں ایمان والے جو ہیں کعبے سے محبت ہے تو کعبے کے قریب رہیں۔ تو اب یہاں پہ جو لوگ تھے ان کو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی جا کے وارن کر دیا تھا کہ عمر ایسے ایسے آئے ہیں، اور میں نے ان کو اس کی بہن کی طرف بھیج دیا ہے، وہ کہہ رہے تھے ماروں گا، قتل کروں گا۔ تو اب وہ اویئر تو تھے کہ یہ آ رہے ہیں، پر جس طریقے سے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جو ان کی آواز تھی وہ بہت بدلی ہوئی تھی، وہ ایکسپیکٹنگ کر رہے تھے ایسی آواز آئے گی، وہ تو بولیں گے ابے وہ کہاں ہے، اسے باہر نکالو، مطلب دھمکیاں یا غصے میں، غصہ نہیں تھا، سافٹنس تھی بہت آواز میں۔ تو ایک صحابی نے جو ہے دروازے میں سے جھانک کے دیکھا، اوپر سے کہیں سے چھید میں سے یا کہیں سے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو عمر آیا ہوا ہے اور تلوار لٹکی ہوئی ہے اس کے اس میں، اور نعیم تو یہ بتا کے گئے ہیں کہ مارنے آئے ہیں۔ تو جو ہے حضرت حمزہ نے بولا کہ آنے دو، اگر اچھائی کے لیے آئے تو اچھائی ملے گی، اور برائی کے لیے آئے تو برائی ملے گی اسے۔ تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آنے دو انہیں۔ تو جو ہے جیسی وہ داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بڑھے، ان کو ان کی بیلٹ سے پکڑا، بیلٹ جس میں تلوار لگی تھی اسی بیلٹ سے پکڑا، اور ہال کے یا جو بھی کمرہ تھا سب لوگوں کے بیچ میں لا کے انہیں کھڑا کر دیا، اور کہا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا عمر،
اے عمر بن خطاب کیسے آنا ہوا؟ مطلب جینٹلی، آف کورس جینٹلی، کیونکہ وہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ صحابیوں کو سکھا رہے ہیں کہ فرعون سے نرمی سے پیش آؤ، اور ان کی بہن بہنوئی اس عبرت پہ چلنا ہے سورہ طٰہٰ کی کہ فرعون سے بھی نرمی سے پیش آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پہ نہ چل رہے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینٹلی جو ہے بات کری کہ اے خطاب کے بیٹے، اے خطاب کی اولاد، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اور میں تو دیکھ سکتا ہوں کہ تم دور نہیں رہو گے ہم سے کہ اللہ تمہارے پر کوئی عذاب بھیجے، میں دیکھ سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تمہارے پر عذاب بھیجے اور تم دور رہو ہم سے۔ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ، اب انہوں نے رسول کہہ دیا، میں تو آیا ہوں آپ کے پاس تاکہ میں اپنا ایمان جو ہے ایمان میں داخل ہو جاؤں اللہ میں اور اس کے رسول میں، اور جو بھی کچھ اس کا رسول اللہ سے لایا ہے۔ مطلب اتنا سورہ طٰہٰ نے اتنا ڈیپلی ٹچ کر دیا تھا، سورہ طٰہٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید کی کے ایکشن نے اتنا ٹچ کر دیا تھا حضرت عمر کو، انہوں نے کہا کہ جو آپ لائے ہو میں اس پہ ایمان لانا چاہتا ہوں، جو آپ لائے ہو۔ اب دیکھو سورہ طٰہٰ میں نا آ, آ, جو ہے آپ توحید کو کس طریقے سے اللہ نے پریزنٹ کیا ہے قصے میں، کہ ایکشن میں نظر آ رہی ہے توحید، الرحمن کی توحید ایکشن میں نظر آ رہی ہے کہ فرعون سے نرمی سے پیش آؤ، فرعون جیسے ظالم سے نرمی سے پیش آنا یہ الرحمن کی توحید، اللہ کی توحید کا عمل ہے، یہ توحید ہے اس کا عمل ہے کہ ظالم سے بھی نرمی سے پیش آؤ۔ تو انہوں نے کہا میں اس پہ ایمان لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم بول پڑے اللہ اکبر، اللہ از گریٹر، اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اتنے تھوڑے زور سے بولا کہ دور دور بھی جو لوگ کھڑے تھے یا دوسرے کمروں میں بھی جو لوگ تھے ان تک کو جب آواز گئی، جتنے بھی آدمی عورت تھے سب سمجھ گئے کہ عمر جو مردود تھا اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا، سب کو پتہ چل گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جو کارٹون بنانے والا تھا، جو گالیاں دینے والا تھا، کارٹون میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آج کارٹون ہی بنتے ہیں، جو کارٹون بنانے والا تھا، جو گالیاں دینے والا تھا، وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا۔ یہ کوئی نہیں سکھاتا آج ہیں، مطلب کوئی نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نہیں سکھاتا، آف کورس ہیں، میں تھوڑا سا جنرلائز اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں، بٹ آف کورس ہیں، آف کورس ہیں، کئی لوگ ہیں الحمدللہ، پر وہ آٹے میں نمک سے بھی کم ہے، کہ آٹے میں جو نمک ہوتا ہے اس سے بھی کم ہے۔ اللہ برکت دے ان سب کے کاموں میں جو یہ سکھاتے ہیں اصل چیز۔ تو اب یہ سوال تو اٹھتا نہیں تھا حضرت عمر کے لیے کہ وہ اپنا اسلام کو سیکریٹ رکھیں، تو وہ سب کو بتانا چاہتے تھے کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، اور وہ سب سے بڑے دشمنوں میں سے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو جہل کے رائٹ ہینڈ مین۔ تو وہ کہتے تھے کہ جب میں اسلام میں داخل ہوا میں پوری رات جو ہے سوچتا رہا، اپنے آپ سے باتیں کرتا رہا کہ مکہ میں کون سب سے زیادہ بڑا دشمن ہے اسلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تاکہ میں اس کو جا کے بتا سکوں کہ میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور میرے ذہن میں بار بار نام آیا ابو جہل۔ ابو جہل کون لگے؟ ان کے ماموں، ابو جہل ان کے ماموں لگے۔ میرے دماغ میں بار بار کیا آیا؟ ابو جہل۔ تو اگلے دن صبح کو میں گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب ابو جہل نے باہر آ کے دروازہ کھولا تو دروازے کے گیٹ پہ ہی بولا کہ خوش آمدید، میں بڑا زبردست طریقے سے ویلکم کیا، آ میرے بہن کے بیٹے آ، بتاؤ صبح صبح کیسے آنا ہو گیا۔ وہ اندر نہیں گئے، وہ وہیں کھڑے رہے، انہوں نے جواب دیا میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ پہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ ابو لہب جہاں ویلکم کر رہا تھا اس نے بولا لعنت تو خدا کی تیرے اوپر لعنت ہے، اور برا بھلا کا گالیاں دینے لگے، اور جو بھی تو لے کے آیا، جس چیز پہ بھی تو ایمان لے کے آیا، جس کے بھی تو نے نام لیا، سب پہ لعنت ہو، اور دروازہ جو ہے ان کے منہ پہ پٹک دیا، مطلب بند۔ اب آپ دیکھیے یہ اسلام کا ایفیکٹ تھا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا اسلام آپ سمجھیے، اگر اسلام صرف ایک خدا
کی بات ہوتی ہے اور اس میں کیریکٹر نہ ہوتا، مینر نہ ہوتا، اخلاق نہیں ہوتا، یا ایک خدا کی جو ڈیمانڈ ہے اخلاق کی، مینرز کی، وہ نہیں ہوتی، تو حضرت عمر کو تو ابو جہل کو بھی جا کے قتل کرنا چاہیے تھا نا. کیونکہ پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کیوں آ رہے تھے کہ اس نے مکن سوسائٹی میں فتنہ فساد اس نے مچایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھتے تھے. اور یہ ہے برے لوگ. اور اب ان کو کیا نظر آ رہا ہے کہ برے ایکچولی یہ نہیں ہے، برے ایکچولی یہ ہیں. ابو جہل برا ہے اور سب سے برا ابو جہل ہے. تو اگر یہ ان کے صرف اگر بلیف میں چینج آیا ہے کہ خدا ایک ہے اور کوئی کیریکٹر میں چینج نہیں آیا ہے، تو پھر تو ان کو تلوار لے کے ابو جہل کے گھر پہ پہنچنا چاہیے تھا نا. اس پہ بات نہیں کرتا کوئی، کیونکہ توحید اسلام کی الرحمن سے ریلیٹڈ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ریلیٹڈ ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، یہ ہے اسلام کی توحید کہ زبان بولے لا الہ الا اللہ اور دل بولے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اگر ان کے اندر کوئی چینج نہیں تھا، مینر کا، اخلاق کا، الرحمن کا کوئی اثر نہیں تھا ان کے اوپر، محبت کے خدا کا، اگر سورہ طہ کا اثر نہیں تھا کہ فرعون سے بھی جاؤ نرمی سے پیش آؤ، اگر یہ اثر انہوں نے دل پہ نہیں لیا تھا، تو ابو جہل کے پاس تلوار لے کے پہنچنا چاہیے تھا نا. اتنی جینٹلی کیوں بتا رہے ہیں اپنے ماموں کو جو کہ سب سے بڑے دشمن ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے؟ کیونکہ ان کے اوپر یہ اثر ہو رہا ہے نا. ان آیتوں کا آپ سمجھیے کہ یہ جو میں نے آیت شیئر کری تھی، ان آیتوں کا اثر ہے کہ جیسے آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا دشمن اور میرے رسول کا دشمن، فرعون کو اللہ نے کہا سورہ طہ میں کہ میرا دشمن اور میرے رسول کا دشمن. تو اس کیس میں تو فرعون ہے، اور مکے کے کیس میں تو ابو جہل ہے نا لیڈر. اس وقت سیرت میں جو پوائنٹ چل رہا ہے، ورنہ بعد میں اور بھی آئے، اس وقت تو لیڈر ابو جہل ہے. اور حضرت عمر کے دل میں یہی آیا پوری رات کہ ابو جہل ہے سب سے بڑا دشمن. سب سے بڑا دشمن اگر نقصان پہنچا رہا ہے ابو جہل ہے، تو وہ ہے اللہ کا اور رسول کا دشمن. تو ان کو اگر سورہ طہ کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ کا اگر اثر نہیں ہوا ہے کہ الرحمن ہے عرش پہ، میں الرحمن کا بندہ بن گیا ہوں، میں محبت کے خدا کا بندہ بن گیا ہوں. اور وہ کیا سکھاتا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، ظالم کے پاس جاؤ اور اس سے نرمی سے پیش آؤ. اگر ان آیتوں کا، اس عبرت کا، ان آیتوں کا، ان لیسنز کا اثر نہیں ہوا ہے تو تلوار لے کے پہنچتے نا. تدبر کرنے کے لیے اتری یہ کتابی قصے جو ہیں سیرت اور قرآنی تدبر کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چینج ہو گئے تھے، صرف اس میں نہیں کہ بت خدا نہیں ہے اور ایک خدا ہے، بلکہ بت خدا نہیں ہے، ایک الرحمن خدا ہے، ایک الرحمن خدا ہے. علماء سو جو ہیں وہ الرحمن کو ہی کاٹتے ہیں، بس ایک 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 کی رٹ لگاؤ، الرحمن کی یاد نہ دلاؤ. اور الرحمن کی اگر یاد ہٹا دی، الرحمن کی یاد ہٹا دی، تو پھر تو شیطان والی توحید ہو جائے گی بھائی. کیونکہ شیطان تو باغی ہے الرحمن سے، سورہ 19 آیت 44. وہ مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ جانتا ہے اللہ ایک ہے، پھر تو آپ شیطانی ہے. اور علماء سو شیطان یہی کرواتا ہے علماء سو سے کہ الرحمن کی یاد نکلوا دو مسلمانوں میں سے، ایمان والوں میں سے، ایک ایک رٹواؤ، ایک ایک کے رٹواؤ. اور ایک ایک ایسا رٹواؤ کہ دوسرا اگر کسی کو ان کا نظر آتا ہے کہ دوسرے فرقے والا جو ہے ان کے حساب سے اگر یہ شرک میں، ان کے حساب سے، ان کے تو اس کو بموں سے اڑا دو، اس کو جو ہے سر قلم کر دو. اس حد تک کچھ لوگوں کو لے جاتا ہے، اس حد تک کچھ لوگوں کو لے جاتا ہے شیطان جو ہے. علماء سو جو ہیں، فتنہ پھیلانے والے عالم جو ہیں، اس حد تک لے جاتے ہیں کہ ان کی جگہوں کو، ان کی مسجدوں کو، ان کی مجلسوں کو وہاں پہ خون خرابہ کر دو، کیونکہ جی وہ ایک خدا کو نہیں ماننا ہے. اور بھائی وہ تو تم تو الرحمن، ایک خدا کو ماننے کے بعد تم الرحمن کو نہیں ماننا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ ابو جہل سے وہ نرمی سے پیش آنے لگے. یہاں تو ایک دن پہلے جو ان کے نظر میں دین کا جو دشمن تھا، دین کا دشمن جو تھا، وہ اس کو تلوار لے کے مارنے جا رہے تھے، اور ایک دن بعد جو دین کا دشمن تھا اس سے وہ نرمی سے پیش آ رہے تھے. جس نے یہ مس کر دیا نا، وہ مس کر جائے گا. کیونکہ آج کے بہت لوگ اسلام جو فالو کر رہے ہیں نا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں کر رہے، وہ عمر مردود کا کر رہے ہیں. کہ عمر مردود جو اسلام میں داخل ہونے سے پہلے جو حضرت عمر تھے، کہ جو دین کا دشمن ہے میں اس کا سر قلم کر دوں گا. جو دین کا دشمن ہے، کچھ نہیں، کوئی وارننگ نہیں، کچھ نہیں، کوئی بات، میں تو اس کا سر قلم کروں گا. کئی لوگ حضرت عمر کی جو پہلے والی لائف تھی اس سے سمجھو لے رہے ہیں اسلام، جبکہ وہ اسلام میں تھے ہی نہیں اس وقت. اسلام میں جب وہ آئے تو ابو جہل سے بھی نرمی سے پیش آئے، کیونکہ وہ سورہ طہ کے ذریعے انٹری لی تھی انہوں نے.
الرحمن علی العرش استویٰ کے ذریعے انٹری لی تھی کہ فرعون سے جاؤ نرمی سے پیش آؤ سے انٹری لی تھی کہ بہن سے انہوں نے یہ سنا تھا خونم خون ہے بہن اور کہہ رہی ہیں تو کرو جو تمہیں کرنا ہے، جینٹلی نرمی سے پیش آتے ہوئے. یہ تھے ان کے انیشل استاد، یہ تھے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا لیسن. اور اس اسلام کے بیوٹیفل لیسن سے وہ چینج ہوئے تھے کہ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ دشمن سے ایسے پیش آؤ، ظالم سے بھی ایسے پیش آؤ، یہ محبت کا دین. اس سے امپریس ہوئے تھے حضرت عمر جو تھے. اب جو ہے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات وہ ٹالریٹ نہیں کرتے تھے کہ قریش کے لوگ تو جو ہیں بت پرستی کریں کعبہ میں کھلم کھلا، اور ہم ایمان والے جو ہیں ہم سیکرٹ میں عبادت کریں. ان کو یہ بات برداشت نہیں تھی. تو وہ جو ہیں وہ تو خانہ کعبہ پہ جا کے کھڑے ہوئے کرتے تھے نماز، وہ وہاں جا کے نماز پڑھنے لگے. اور جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت حمزہ بھی مل گئے اور باقی اور صحابی مل گئے، ایک بڑا گروپ بنا کے جاتے تھے اور کعبے پہ عبادت کرتے تھے، جبکہ بت اندر موجود تھے، اس کے اراؤنڈ موجود تھے. پر قریش کے جو لیڈر تھے وہ اس وقت وہاں سے ہٹ جاتے تھے. جب دیکھتے تھے نا یہ آ رہے ہیں نماز پڑھنا تو کچھ آنے بہانے نکل جاتے تھے، کیونکہ ان کی لیڈرشپ پہ بات آ جائے گی اور ان کو لگے گا اٹیک کریں گے تو یہاں پہ زیادہ جو ہے حرم میں جی انہوں نے خون خرابہ کرا ایسا کرا، ان کے بے عزتی ہوگی. تو وہاں سے ہٹ جاتے تھے قریش کے لیڈر. تو پر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہم اس کو کنٹینیو نہیں ہونے دے سکتے کہ حضرت حمزہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں جو ہیں اور باقی اور دوسرے صحابی بھی آ کے اب یہاں پہ اب کھلے میں نماز پڑھنے لگے ہیں، عبادت کرنے لگے ہیں، اور ہم اس کو کنٹینیو نہیں ہونے دیں گے. اس میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بتوں کو توڑو اور یہ ہٹاؤ، یا ٹھیک ہے تم کرو. آ تو چکی تھی سورہ کافرون لکم دینکم ولی دین، کہ تمہیں تمہارا دین ہمیں ہمارا دین، یہ پرنسپل چل رہے تھے. تو اگر وہ اگری کر جاتے، سوچیے اگر مکے والے اگری کر جاتے تو وہاں پہ پھر وہ ایک سٹیٹس کو رہتا اس چیز کا اور تبلیغ چلتی رہتی اسلام کی. بہرحال تو ان کے دماغ میں آ چکا تھا، لیڈرز کے دماغ میں، کہ ان کو لگ رہا ہے انہوں نے ہم کو ہرا دیا ہے کہ کعبے پہ بھی آ کے نماز پڑھنے لگے، پر ہم ان کو ایسا کرنے نہیں دیں گے کبھی بھی. تو ابو جہل نے ایک سلیوشن نکالا کہ دماغ چلایا ان لوگوں نے اور ایک سلیوشن نکالا کہ ہاشم کا جو پورا قبیلہ ہے ابو لہب کو چھوڑ کے، کیونکہ ابو لہب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ تھے، اور ہاشم کا جو باقی قبیلہ تھا وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ہم مانتے نہیں ہیں اسے پیغمبر، پر ہم اسے ڈیفینڈ کریں گے. جیسے حضرت ابو طالب جو تھے وہ کہتے تھے میں ڈیفینڈ کروں گا، میں مانتا نہیں ہوں پر میں ڈیفینڈ کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ ہاشم قبیلے کو نا بوائیکاٹ کر دو، اس پوائنٹ تک کہ یا تو بھوک مری میں مر جائیں یا تو اپنی پروٹیکشن اٹھا لیں محمد کے اوپر سے صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغمبر ہونے کا دعویٰ جو ہے ریجیکٹ کر دیں. تو انہوں نے یہ بین کرنے کا یا ایکسکلیوڈ کرنے کا، سوشلی بوائیکاٹ کرنے کا یہ پلان انہوں نے بنایا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی اسٹرانگ نیت کر لی. یہاں سے جو ہے ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے، پر آج ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ باتیں دیکھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ، کہ عمر سے جو جرنی چلی، عمر جو کہ مردود ہے، جو سفر چلا ان کا عمر مردود سے کہاں تک کا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے کا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ جرنی ہے، اور یہ جرنی صرف ایسی نہیں ہے سمپلی کہ جی سمپلی کہ ایک خدا کو ماننے لگے وہ، سمپلی ایک خدا نہیں، سمپلی یہ کہنے لگے، بہتر کریکٹ یہ ہوگا کہنا کہ سمپلی یہ کہنے لگے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ عرش پہ صرف الرحمن ہے، وہ اس توحید پہ آ گئے. یہ ہے توحید. سورہ 20 آیت 5. میں پھر بتا رہا ہوں کہ توحید کیا ہے اسلام کی. سورہ 20 آیت 5 آپ ان باتوں کو سمجھیے کہ یہ جو ہے نا یہ توحید ہے ایکچولی. الرحمن علی العرش استویٰ یہ توحید ہے کہ الرحمن ہے عرش پہ. یہ توحید ہے کہ عرش پہ صرف الرحمن ہے، کہ عرش پہ صرف الرحمن. یہ توحید کا حصہ ہے. بھلے اس میں وننس ڈائریکٹلی کوئی ورڈ بائی ورڈ مینشن نہیں ہے، پر اس توحید پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے تھے، اس توحید پہ. اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس توحید پہ ایمان لائے ہوئے ہیں کہ عرش پہ الرحمن ہے. ہمیں جواب محبت کے خدا کو دینا ہے. ہمارا حساب کتاب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کون کانشیس ہیں اس بات کو لے کے؟ کتنوں کا حلق تک جا رہی ہے یہ بات؟ کوئی بولے نہیں ہم تو مانتے ہیں، ہم تو بولتے ہیں.
پر وہ حدیث ہے نا کہ حلق تک جائے گا قرآن، دل تک نہیں جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق تک نہیں گئی یہ آیت سورہ طٰہٰ کی جب انہوں نے پڑھی، یہ ان کے دل تک گئی، یہ ان کے دل تک گئی. تو اس توحید میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں داخل ہو گئے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اسلام کی توحید. آپ سمجھیے کوئی صرف ون 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 کرتا رہے اور رحم کٹا ہوا ہو اس کی باتوں میں سے، اور بلکہ ایسے سکھائے اسلام اور توحید کہ دوسرے لوگوں کے لیے نفرت آئے آپ کے دل میں، نفرت آئے، ان کو مارنے پیٹنے کا من کرے آپ کو دوسروں کو، تو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے شیطان بیچ میں گڑبڑ کر چکا ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس توحید پہ آئے تو ابو جہل کے پاس تلوار لے کے نہیں پہنچے جیسے ایک دن پہلے وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ تلوار لے کے پہنچے تھے. اس کے ایک ہی دن بعد کیونکہ الرحمن علی العرش استویٰ اس توحید میں آ گئے تھے تو دشمن کے پاس جو ہے جینٹلی پیش آئے، نرمی سے پیش آئے، اسے دعوت سمجھے ایک دعوت کے سینس میں دینے پہنچے کہ سب سے بڑے دشمن کو میں دعوت دوں. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.